فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ لیبیائی مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر سے اہم ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عسکری تربیت اور صلاحیت سازی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ انسداد دہشت گردی میں مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے پاکستان لیبیا دفاعی تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ لیبیائی آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دفاعی شراکت داری کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ دریائے چناب پر بھارتی آبی جارحیت جاری ہے۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بغیر نوٹس پانی چھوڑنے پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ کہا بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ خاتون ڈاکٹر کا حجاب اتارنے کے واقعے کی بھی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ سے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ سڈنی بیچ اور سوڈان میں حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا عالمی امن اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی قوم سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شرکاء کے سوالات کے مفصل اور مدلل جوابات دیے۔ شرکاء نے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے مادر وطن کے لیے پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے پر بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم سمیت 400 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیا۔ علیمہ خانم، نورین نیازی، قاسم خان، سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ بھی نامزد۔ نعیم حیدر پنجوتھا، تابش فاروق، طیبہ راجہ، نادیہ خٹک، ہارون راجہ، اسد عباس، ظفر گوندل، شفقت عباس اور علامہ راجہ ناصر عباس کے نام بھی شامل۔ مقدمے میں ریاست پر حملے کی مجرمانہ سازش کی منصوبہ بندی کی دفعہ 120 بھی شامل۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت کے حکم پر مختلف مقامات اور جوڈیشل کمپلیکس میں طلبی کے نوٹسز آویزاں کر دیے۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹسز کے مطابق ملزم عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے یا روپوش ہیں۔ عدالت نے پیشی کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے خبردار کیا عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ برطانوی سفارت خانے کے وفد کی اڈیالہ جیل آمد۔ 4 رکنی وفد میں الائس الزبتھ، البرٹ ڈیوڈ شامل۔ شاہد حسین اور سنینا اظہر بھی برطانوی سفارت خانے کے وفد کا حصہ۔ جیل ذرائع کے مطابق برطانوی سفارت خانے کا وفد کونسل رسائی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچا۔ برطانوی شہری عاقل خان اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ اسپتالوں اور میڈیکل کالجز پر اخراجات ضروری ہیں۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک منصوبہ شاندار۔ امیر الدین میڈیکل کالج کی زمین کا مسئلہ جلد حل کیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا لاہور جنرل اسپتال میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ مریضوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ عطائیوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ زیادہ آبادی کو غیر اہل افراد کے سپرد کرنے سے مریضوں کی صحت خطرے میں پڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فنڈنگ پر بات کریں گے۔ اور وفاقی نظام تعلیم کے تحت موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ ماڈل سکولز اور کالجز 26 دسمبر سے 3 جنوری تک بند رہیں گے۔ وفاقی نظام تعلیم کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی سرگرمیاں 5 جنوری سے دوبارہ شروع ہوں گی۔ 10 جنوری بروز ہفتہ عملے کے لیے ورکنگ ڈے قرار دیا گیا۔ تعطیلات کا نوٹیفیکیشن ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے جاری کر دیا۔ لاس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کو سلام۔ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے شہید محمد محفوظ کے مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا لانس نائک محمد محفوظ شہید کی عظیم قربانی کو سلام۔
پاک فوج کے شیر دل جوان کا 54واں یوم شہادت 1971 کی جنگ میں دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا، بلا خوف و خطر دشمن کی توپوں کو خاموش کروایا، عرض وطن کی حفاظت میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلح افواج کی جانب سے لانس نائک محمد محفوظ شہید کو یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ ہارون آباد میں سرکاری اسکول میں کم سن بچوں سے مزدوری لیے جانے کا انکشاف، بچے سخت سردی میں اینٹیں اٹھا کر اسکول کے اندر منتقل کرتے رہے، بچوں کی اینٹیں ڈھونڈنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، اسکول انتظامیہ کی خاموشی، شہریوں کی اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ امریکہ اور وینزویلا میں تعلقات شدید کشیدہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے تیل بردار جہازوں کی ناکہ بندی کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ نے وینزویلا کی حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا کہ ملک تیل کی تجارت جاری رکھے گا۔ بلومبرگ کے مطابق وینزویلا کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 10 روز میں ختم ہو سکتی ہے۔ چین نے وینزویلا کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بین الاقوامی معاملات میں یک طرفہ دباؤ اور غنڈہ گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکی سینٹ نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بل منظور کر لیا۔ $901 ارب بجٹ میں اسرائیل کے دفاعی پروگرامز کے لیے فنڈز مختص کرنے کی منظوری۔ دفاعی بجٹ بل کی منظوری دی ہے۔ سینٹ میں بل کے حق میں 77 جبکہ مخالفت میں 20 ووٹ آئے۔ منظوری کے بعد دفاعی بل دستخط کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ارسال کر دیا۔ منظور شدہ دفاعی بجٹ میں امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور رہائشی سہولیات میں بہتری کے منصوبے شامل ہیں۔ بل میں یوکرین کے لیے آئندہ 2 سال کے دوران $800 ملین کی فوجی امداد کی فراہمی بھی شامل کی گئی ہے۔ بھارتی مداخلت پر بنگلہ دیش کا سخت موقف، مودی سرکار کو کھلا چیلنج، قاتلوں کی سرپرستی اور داخلی معاملات میں مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ ڈھاکہ میں مودی کا پتلا نظر آتش، بنگلہ دیشی رہنما حسنات عبداللہ نے بھارت کو 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ دے دی، کہا خود مختاری پامال ہوئی تو سخت جواب دیں گے اور عدم استحکام کی صورت میں مزاحمت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں تک پھیل جائے گی۔ امریکی بحری فوج نے منشیات بردار کشتی تباہ کر دی، 4 افراد ہلاک، جہاز مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کی سمگلنگ کے ایک معروف راستے پر سفر کر رہا تھا۔ ریکی فوج نے حالیہ مہینوں میں بحر الکاہل اور کیریبین میں 20 سے زائد جہازوں کو نشانہ بنایا جن میں کم از کم 99 افراد ہلاک ہوئے۔ ایکواڈور کے معروف فٹ بالر ماریو کو بیوی سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 2 مشتبہ افراد نے قصاب کی دکان کے اندر فائرنگ کی۔ حملے میں پینیڈا کی والدہ بھی زخمی ہوئی۔ مشتبہ افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔